افغانستان میں پارلیمانی انتخابات ہونے ہیں۔ اسی کے پیش نظر سیکورٹی انتظامات کو سخت کر دیا گیا ہے۔ 20 اکتوبر کو ہونے والے کل 34 صوبوں میں سے 20 صوبوں میں انتخابات منعقد ہوں گے۔ افغانستان میں طالبان اور داعش کی جانب سے مسلسل شدت پسندانہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ اس صورتحال میں پرامن انتخابات کا انعقاد ایک بڑا چیلنج ہے۔ سیکورٹی انتظامات کے قطع نظر شفاف طور پر انتخابات کا انعقاد بھی انتظامیہ کے لیے ایک بڑا چیلنج مانا جا رہا ہے۔ رائے دہی کے دن ہمارے سامنے کئی چیلنجز ہیں، تاہم ہم نے سیکورٹی اہلکاروں اور متعدد تنظیموں کے ساتھ کئی اجلاس منعقد کیا ہے۔ ہم انتخابات کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ رائے دہی کے دن کوئی حملہ نہیں ہوگا۔ انتخابات کے پیش نظر 50,000 سیکورٹی اہلکار کو پولنگ اسٹیشنز پر تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ افغانستان کے محکمہ دفاع کے ترجمان غفور احمد جاوید کا کہنا ہے کہ طالبان انتخابی عمل میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش ضرور کریں گے، تاہم سیکورٹی اہلکار حفاظتی انتظامات کو یقینی بنائیں گے۔ افغانستان کے پولیس اہلکاروں نے بتایا کہ وہ انتخابی مراکز پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ 3,000 سے 5,000 میٹر دوری سے بھی نگرانی کی جا رہی ہے، جبکہ طالبان کے زیر کنٹرول 10 اضلاع میں انتخاب نہیں منعقد ہو رہے ہیں۔ ہم مذاکرات کے نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ طالبان نے امریکہ کے ساتھ راست مذاکرات کے عمل کو شروع کر دیا ہے۔ طالبان کو اب یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ حکومت سے لے کر تمام ادارے اپنا کام کر رہے ہیں۔ طالبان اور باغیوں کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انہیں ایک سیاسی لائحہ عمل کے تحت کام کرنا ہوگا، اور افغانستان کی آبادی کا بڑا حصہ بھی یہی چاہتا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ کل 249 سیٹوں پر 2,565 امیدوار قسمت آزمائی کر رہے ہیں۔ جہاں انتخابات میں کل 249 سیٹوں پر 2,565 امیدوار قسمت آزمائی کر رہے ہیں، تو وہیں پولنگ کے لیے 19,000 انتخابی مراکز کو قائم کیا گیا ہے۔ ہم شفاف حکمرانی چاہتے ہیں۔ ہماری عوام نے سب کچھ کھو دیا، روزانہ لوگ یہاں مر رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ پارلیمانی نظام میں شفافیت کا فقدان ہے۔ افغانستان میں طالبان گزشتہ 17 برسوں سے نیٹو فورسز کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ طالبان نے نہ صرف انتخابات کا بائیکاٹ کیا بلکہ انتخابات میں حصہ لینے والے امیدوار اور سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنانے کی بھی دھمکی دی ہے۔ انہوں نے اساتذہ اور طلبہ کو بھی خبردار کیا ہے کہ وہ اسکولز کو انتخابی مراکز بننے نہ دیں۔ بیورو رپورٹ، ETV بھارت۔